میلاد النبی کی بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ملنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس کے گھر میں کہا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ میں بہت بڑا احسان کیا، اور نبی کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے اور ان کا تزکیہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو پاک و صاف کرتے تھے، اور ان کو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کو سکھاتے تھے، حکمت کی بات سکھایا۔ گرچہ یہ لوگ یعنی اسلام سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت بڑی فتح اور تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑی روشنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے گمراہی سے لوگوں کو جہالت سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لگایا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اس کے اطاعت کے بغیر نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی باتوں کے سامنے جھکا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ اور کسی بھی انسان کا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، کہ تم میں سے کوئی انسان مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کی اولاد اور اسی طریقے سے ان کے والدین سے بھی اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یعنی آپ تمام لوگوں کی محبت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں، تب آپ پکے مومن ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں تو ایسے صرف میں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف وہ تھے، آپ کی زبان بالکل جو کچھ بھی کہتے تھے بالکل واضح ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم یعنی تھوڑے سے بڑے الفاظ میں بہت سارے معانی کو بیان کرنے والی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاغت کے اعتبار سے مکمل طور پر پہنچے تھے، بلندی پر پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کی وجہ سے دنیا کو روشن کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام تر خوبیاں پائی جاتی تھی، تو اس کے اوپر صلاۃ و سلام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی سنت کے مطابق ہر کام کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ خالص ہو، درست ہو، اور خالص کا مطلب کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا گیا ہو۔ اور ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو مدینہ کے امام تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے، جو آدمی کشتی کے اوپر سوار ہو گیا وہ
نجات پا گیا، اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس امت کا آخری امت اسی وقت اپنی حالت کو درست کر سکتی ہے جبکہ وہ پہلے لوگوں کی حالت کو اپنائے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت درست ہو، ہم ٹھیک ٹھاک ہو، ہماری زندگی خوشگوار گزرے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اس زمانے میں جو صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ لگاؤ تھا، دین کے ساتھ جو لگاؤ تھا، ویسے ہی اپنانا پڑے گا۔ اپنی من مرضی اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو ایسا ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندو، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسے انہوں نے جو کچھ کیا ہے ویسے ہی کریں، انہوں نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کے اوپر عمل کریں، اور اس سے ذرہ برابر بھی منہ نہ موڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہو، اس کے اندر غور و فکر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخبار آئی ہیں ان کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور آخرت کے دن جو ملاقات ہو تمہاری، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ انسانوں کے دل کے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، عقل کو صلاح کرنے، عقل کو درست کرنے والی ہے، اور نفس کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، اس طرح سے جو بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا ان کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کی طرف غلط بات کو منسوب کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، صاف ایسے لوگوں کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت کریں، اور اس طرح کے لوگ یعنی موجودہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کو گالی دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ہو یا اپنے قول و فعل کے ذریعے سے ہو کسی بھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے تیار نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی کو مکمل کرنا چاہا ہے، گرچہ کافی لوگ اس کو ناگواری سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین راستہ دکھایا اور سب سے آسان راستہ دکھایا، اور کوئی ایسے راستہ نہیں دکھائے جس کے اندر کسی طرح کی کمی ہو، جس کے اندر پریشانی ہو، جس کے اندر انسان کو اپنے نفس کے اوپر مشقت اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہو، ایسا کوئی راستہ نہیں۔ بلکہ جو بھی بات تھی وہ ہدایت کی بات تھی، آسانی کی بات تھی، اور ہماری زندگی کے لیے سب سے بہتر راستہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ صرف زبان سے دعوت کرنے کی بات نہیں ہے، اور نہیں ایسے استقبالات یعنی جشن کر کے اس کو منانے کی چیز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے قول کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے ذریعے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مساجد میں اکٹھا ہو کر کے، ڈھول بجا کر کے، ناچ کر کے، مرد اور عورت سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہو کر کے درود و سلام پڑھنے، نبی کی محبت نہیں، بلکہ نبی کی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے تمام امور میں سنت کی پیروی کرتے ہو۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جشن منانا، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند نہیں ہوگا، اور وہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر کسی طرح کی بڑھوتری کر سکتے ہو، نہ آپ اس کی فضیلت کو ہی بیان کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تمام پہاڑ اور دنیا کی سب سے اونچی بلندی پر ہے، تو اس کو آپ جشن کے ذریعے سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے کیا کرو۔ خدا کے محبوب رضی اللہ عنہ
سے بچو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کر دی ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے. تم کو اپنے من سے اور اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یعنی عید میلاد النبی جس کو کہتے ہیں اپنے ملکوں میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آخری زمانے کے ان تمام علماء کی زندگی میں دیکھ لو جنہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیا اور جس کو دوسری دنیا تک پہنچایا. ان کی زندگی میں آپ کہیں پر بھی نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابہ کرام نے یا کسی امام نے یا کسی نیک اور صالح لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر جشن منایا ہو. یوں تو یہود و نصارہ کا کام ہے اور جو لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں شاید وہ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. یہود و نصارہ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جشن مناتے ہیں جبکہ ہمارا یہ شیوا نہیں. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی رات کو عید کا دن مناتے ہیں. اس بات بھی پتہ چلتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ ہمارا اسلامی شیوا نہیں اور ہمارے اسلام نے اس کی کوئی تعلیم دی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی منا کر کے آپ کافروں کو خوش کرتے ہو, یہود و نصارہ کو خوش کرتے ہو, جو اسلام دشمن ہے ان لوگوں کو خوش کرتے ہو. اس طرح سے کہ وہ لوگ اس بات کو جانتا ہے یہ امت اگر نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دے گی تو گمراہ ہو جائے. اس لیے کہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور اسی گمراہی نے ہماری قوم کو آپ دیکھو تو دین سے اتنا دور کر دیا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک پتا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتا نہیں, لیکن خرافات کے بارے میں اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کے بارے میں اسلام کے اندر کسی طرح کی بدعت کو ایجاد کیا یہ سمجھ کر کے کہ یہ اچھی چیز ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کا الزام لگایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی اور اسلام کو دین ہونے کے حساب سے میں راضی ہو گیا. تو جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی دین کی طرف کسی چیز کو منسوخ کرتا ہے تو گویا یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا. اعتبار یعنی کہ جشن میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ شرکیات کو امور انجام دیے جاتے ہیں اور ایسے کام کو انجام دیا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے. اور جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں ان کی تعداد کرتے دنیا میں بہت ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھ کر کے دھوکہ مت کھاؤ. اس لیے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں برے لوگوں کے ساتھ دینے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہیں کھاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر سے اپنے ذات کو